आपकी इबादत अल्लाह करे, आपका काम पूरा कामयाब करे, आपकी माथा पे ठंडा रहो, हर दुनिया में जितने मेहनत करे वो कामयाब हो। आप जहाँ से मेहनत करे कामयाब करो। ये छोटी गली गरीब की है, आओ बाबा कभी आप नया याद रख के मजबूर होके लेकर आ गए आप मेरे बाप लोगों को सलामत रखे, पहले तकलीफ तुम्हारी दूर करे। खाया पहना जितने भी लोग हैं आपके पूरे जितने कारोबार के हैं पूरे शहर में महल्ले के बुजुर्ग नौजवानों और मेरी इज़्ज़त-ए-इमाम पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि 1 दिसंबर को आप अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे, जो आपके दरमियान में रहते हुए आपकी खिदमत करेगा, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपकी ज़रूरत में आपके साथ खड़ा होगा। और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन अपनी अहिया से लेकर आज तक जब कभी भी आप पर कोई भी मुसीबत, आजमाइश, परेशानी या ज़रूरत का वक्त आया तो इन सारे औकात में
مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہی، آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آپ کی حق کی لڑائی لڑتی رہی، اور آپ کو آپ کا جو دستوری و جمہوری حق ہے اس کو دلانے کے لیے ایوانوں میں آپ کے نمائندے کے بن کر آپ کے مسائل کو رکھا اور آپ کے مسائل کو حل کروایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین برسا برس سے زندگی کے ہر شعبہ حیات میں کام کر رہی ہے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا صحت کا شعبہ ہو یا پھر روزگار کا شعبہ ہو یا تعلیم اور روزگار میں تحفظات کو مہیا کرانے کا کام ہو۔ یہ ہر کام مجلس اتحاد المسلمین بخوبی کرتی آئی ہے اور بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی و کام کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں رہی، اور مجلس اتحاد المسلمین پرانے شہر یا حیدرآباد یا ریاست تلنگانہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ آج تلنگانہ اسمبلی میں اگر ہمارے 7 اراکین اسمبلی ہے تو بہار کی اسمبلی میں بھی 5 ہے اور مہاراشٹر کی اسمبلی میں بھی 2 ہے۔ حیدرآباد سے اگر ہمارا رکن پارلیمنٹ ہے تو اورنگ آباد سے بھی ہمارا رکن پارلیمنٹ ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آج آگے بڑھ رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین پر ہندوستان کے پچھڑے ہوئے غریب، مصیبت زدہ اور مظلوم لوگوں کا اعتماد آج مجلس کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی، بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کورونا وائرس اور کووڈ سے ساری دنیا رک گئی تھی، کام اور کاروبار تھم گئے، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، کئی کمپنیاں رک گئیں، مشینیں رک گئیں، کام رک گیا، کاروبار رک گیا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین رکی نہیں۔ اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کورونا وائرس اور کووڈ کے وقت مجلس اتحاد المسلمین و سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اکبر الدین اویسی نے کتنا کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دن رات ہم نے کام کیا، لوگ چھوٹی سی تھیلیاں تھما کر تصویریں کھنچواتے تھے، لیکن ہم نے لاریوں کے لاریاں بھری اناجوں کو تقسیم کر دیا غریب اور مستحقین میں۔ اور یہ کام ہم نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، یہ کام الیکشن کو جیتنے کے لیے نہیں کیا، یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم نے کیا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ بیماری کے عالم میں ساری دنیا میں بیماری پھیل رہی ہے، کورونا وائرس کووڈ ہے، لوگ گھروں میں ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ میں ہے، بند ہو چکا کام کاروبار، کمپنیاں، مشینیں، لیکن اکبر الدین اویسی نہ بند ہوا، نہ رکا، نہ تھما، بلکہ دن اور رات رہا۔ ڈاکٹرز ہر کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کا جسم کمزور ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا اور ہم نے کام کیا۔ اور پھر کووڈ کے بعد اللہ کا جلال یا اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی آزمائش کہیے، سیلاب بارش کی شکل میں بھی آئی، تو اس وقت بھی رات بھر جاگ کر مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین اراکین بلدیہ اور کارکنوں نے
عوام کی مدد کی، عوام کا تعاون کیا، عوام کی جان کو بچانے کے لیے دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، اور الحمدللہ اتنے دو بڑے تالاب کا پش ٹوٹ گیا، بند ٹوٹ گیا، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں پانی داخل ہوا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہم 100 جانوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے، جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد بھی ہم اپنی امداد لے کر سیلاب کے متاثرین کے دروازوں تک بھی پہنچے۔ اور میں یہ کہوں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے یہ 10 مہینوں میں قریب 11 کروڑ روپے کی امدادی کام اور امدادی سرگرمیاں ہم نے 1 لاکھ راشن کے کٹ کووڈ کے پیریڈ میں، 1 لاکھ پکے ہوئے کھانے، پھر یہ سیلاب میں قریب 8,000 راشن کے کٹ ہم نے تقسیم کیے، میڈیکل کیمپس کروائے، لاکھوں روپے کی ادویات کو ہم نے بیماروں میں تقسیم کروایا، بڑے بڑے ہیلتھ کیمپ کے ذریعے۔ تو ہم نے متاثرین کی مدد کی، نہ صرف اناج سے بلکہ جن کا سب کچھ چلا گیا تھا ہم نے کپڑے بھی دیے، ان کو اناج بھی دیا، برتن بھی دیا، ہم نے ان کو گلاس بھی دیا، چمچہ بھی دیا، 33 آئٹم لڑکیوں کے کپڑے بھی دیے، سینیٹری نیپکنز بھی دیے۔ تو آپ غور کرو، لوگ اقتدار کو حاصل کرتے ہیں دولت بٹورنے کے لیے، لیکن اکبر الدین اویسی دولت بٹورنے کے لیے نہیں بلکہ اس عوام کے لیے لٹنے کے لیے آیا ہے۔ اور دیکھا ہے دیکھنے والوں نے، 22 برس ہو چکے MLA بن کر، میں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی پہ زیادتی نہیں کی، کوئی زمین بیچی نہیں، کوئی زمین کا کاروبار نہیں کیا، اپنی ذات سے جو ممکن کیا تعلیمی اداروں کا جال بچھایا۔ جمال کالونی میں اسکول آپ نے دیکھا اور پھر یہاں پر بھی لیا تھا، لیکن یہاں سے ہٹ کر ہم نے جمال کالونی میں اسکول بنایا، حافظ بابا نگر میں اسکول بنایا، نرقی پھول باغ میں اسکول بنایا، سلالہ میں اسکول بنایا، تالاب میر جولا میں اسکول بنایا، نشیون نگر میں بنایا، مغل پورے میں بنایا، بلہ گڑے میں KG سے PG کا کیمپس، وہ ایک کیمپس میں اب تک 30 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے، وہ ایک کیمپس کو بنانے کے لیے بلہ گڑے کے۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ لوگ تو لوٹ کر لے جاتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی دے کر رخصت ہو جائے گا اس دنیا سے۔ میں نہیں رہوں گا، لیکن میرا کام زندہ رہے گا، میری یہ عمارتیں زندہ رہیں گی، اور آنے والی نسل کے روشن مستقبل کا انتظام کر کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ پھر اور ایک اسکول حافظ بابا نگر میں ہم نے آج سے 10 دن پہلے ایک اور ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ انشاءاللہ آگے بھی اور بھی اسکول لائیں گے۔ تو ہمارا کام کس کے لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ آج ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ حالات اس ملک کے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور دشمن متحد ہو رہا ہے اور پورے سر و سامانی کے ساتھ ہم کو مٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ایسے ان حالات میں ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر ہم کو حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور اجتماعی طور پر اگر ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف جماعت کے ذریعے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس بے باکی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور آپ کے رکن پارلیمنٹ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایوان پارلیمنٹ میں کس بے باکی کے ساتھ اپنے خطبات کے ذریعے، اپنی بحث کے ذریعے منوانے کی کوشش کی، بغیر کسی سے ڈرے، کسی سے گھبرائے، ایوان میں تنہا کھڑے ہو کر آپ کے حق کے لیے لڑنے والے کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ ایوان اسمبلی بھی ہو تو ہم نے اپنی ذات سے جو ممکن ہم نے کوشش کی، اور آپ سب نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہماری مدلل بحث کے آگے وقت کے حکمرانوں کو جھکنا بھی پڑتا ہے،
اور ہمارے مطالبے کو سن کر قبول کرنے پہ مجبور کرتی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کی خیانت کرتی ہے. جماعت ہے تو سب کچھ ہے. اور آج اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے شہروں میں رہنے والے ہمارے بھائیوں سے اگر تقابل کریں گے تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم نے کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک کام تو کیا ہے کہ آج ہم محفوظ ہیں، ہمارے بستیاں محفوظ ہیں، ہماری عزتیں، ہماری آبرو محفوظ ہیں، اور ہم ہمت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے بستیوں میں رہتے ہیں، اپنے گھروں میں سوتے ہیں. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ. اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا، اور آج آپ اور ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دواخانے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے ایم پیز ہیں، ہمارے ایم ایل ایز ہیں، ایوانوں میں نمائندگی ہے، ہماری پہچان ہے. ارے یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین سے آج سے کئی برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا تھا، اور یہیں سے ایک آواز اٹھی تھی، ایک کارواں اٹھا تھا اور آگے بڑھتا گیا. آج جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مجلس وہاں کیوں جا رہی ہے، یہاں کیوں جا رہی ہے، ارے بڑے بزرگ ہیں تو ان سے پوچھو، جب مجلس کا حیا فخر ملت جب کرے تھے تو اس وقت بھی لوگ یہی بات بولے تھے کہ اتنے لاکھ لوگ کٹ گئے، مر گئے، لٹ گئے، اقتدار چلا گیا، جیل میں چلے گئے، اب کیا ضرورت ہے مجلس کی، بولے تھے. اگر فخر ملت جب مجلس کا حیا نہیں کرتے تو آج یہ دن آپ اور ہم دیکھتے. آج فخر ملت کی وجہ سے آپ اور ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، سالار ملت کی وجہ سے. اور آج شاید ہم کو ناکامیاں ملی، ہم زندہ نہ رہے، ہندوستان کے چپے چپے پر مجلس اتحاد المسلمین کے ہرا جھنڈا، چاند اور ستاروں کو، چاند اور تاروں کو کہ جھنڈے کو لہراتے ہوئے ہم شاید نہ دیکھیں، لیکن آنے والی نسل ضرور دیکھے گی. ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں ہمارا جھنڈا لہرائے گا، ہرا جھنڈا لہرائے گا، پورے آب و تاب کے ساتھ لہرائے گا. کام کرنا ہمارا فرض ہے. سیاسی جماعت سیاست میں حصہ نہ لے تو پھر کس میں حصہ لے؟ سیاسی جماعت تو سیاست میں حصہ لے گی، سیاست کا حصہ انتخابات ہے، لیکن الزام نہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. بابا جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے. سیاست جن کا کام ہے ان کو کرنے دو، تجارت جن کا کام ہے ان کو کرنے دو، صنعت جن کا کام ہے ان کو کرنے دو، صحافت جن کا کام ہے ان کو کرنے دو، صحت جن کا کام ہے ان کو کرنے دو، وکالت جن کا کام ہے ان کو کرنے دو. لیکن ایک تاجر بولے گا نہیں میں صحت کا کام کروں گا تو صحت بھی گئی، تجارت بھی گئی. اگر صنعت کار بولے گا نہیں وکالت کا کام میں کروں گا تو پھر صنعت بھی گئی، وکالت بھی گئی. اس لیے جس کا کام وہ جانے، بیٹھ کر ایک جگہ پہ تبصرے کرنا آسان ہے، میدان عمل میں آگے بڑھ کر کام کرنا کچھ اور ہے. اور مجلس میدان میں اتر کر کام کرتی ہے، مجلس کام کرتی ہے، صرف باتیں نہیں کرتی. ہمارا کام آج عمارتوں کی شکل میں کھڑا ہوا ہے تو ایوانوں میں نمائندوں کی شکل میں کھڑا ہوا ہے. آج خدا را حالات کو سمجھو. میں کھل کے بول سکتا ہوں لیکن نہیں بول رہا ہوں کہ میرے کھل کے بولنے سے میرے دشمن کو شاید فائدہ ہو جائے، لیکن سمجھدار سمجھ رہا ہے میرا اشارہ کدھر ہے، حالات کیسے ہیں اس ملک کے، کون آج بیٹھے ہیں حکمرانی کے اوپر، کون ذمہ دار بن کر بیٹھے ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں.
ملک اپنی آزادی سے لے کر آج تک ایسے حالات سے دوچار نہیں ہوا جو آج ہے، چاہے معاشی حالات ہو، چاہے ہماری اکانومی کے حالات ہو، یا چاہے اس ملک کے اقلیتوں کے حالات ہو، چاہے ہمارے حالات ہو، ایسے حالات کبھی نہیں آئے جو آج ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ پہلے سے زیادہ بیدار رہنے کی آج ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ منظم رہنے کی آج ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ متحد رہنے کی آج ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ مجلس کو مضبوط کرنے کی آج ضرورت ہے۔ ہم نے جو اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، آپ کو ذمہ داری نبھانے کا وقت، آپ کو ذمہ داری نبھانے کا وقت ہے۔ بتاؤ میرے بھائی، ان 10 مہینوں میں اس بیمار کمزور جسم کو لے کر کھینچتا ہوا میں نے کام کیا ہے، تو کیا کام میں نے 10% کیا، 20% کیا، یا 30% کیا، یا 50% کیا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو، آپ کا یہ اکبر الدین اویسی نے 100% کام کیا۔ جب میں نے 100% کام کیا، اپنی ذمہ داری کو نبھائی، اپنا فرض ادا کیا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی 100% پولنگ کریں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں نے تو حق ادا کیا، اب آپ کا حق ادا کرنے کا وقت ہے۔ ہماری ہمتیں آپ سے ہیں، ہماری طاقت آپ کے اتحاد سے ہے، اور ہماری بے باکی آپ کے عزم، آپ کے ارادے اور آپ کی جماعت کی وابستگی سے ہے۔ اگر آپ نہیں تو اکبر الدین اویسی نہیں، اگر آپ نہیں تو اسد الدین اویسی نہیں، آپ کا اتحاد نہیں تو مجلس اتحاد المسلمین نہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، وقت نازک ہے، حالات نازک ہے، ہم کو دشمن کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے، تو جمہوری جدوجہد اور اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے ہم ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ میں ایک ووٹ نہیں دیا تو کیا ہونے والا ہے، جیت تو مجلس کی ہے، نہیں، اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کا ووٹ آپ کی سب سے بڑی جمہوری طاقت ہے، اس جمہوری حق کا استعمال کیجیے، ایک ایک ووٹ کا استعمال کیجیے۔ اگر میں 100% کام کرتا ہوں تو میرے چاہنے والوں کو خوشی ہوتی ہے نا، میرے کام سے آپ خوش ہوتے ہیں نا، میرے کام سے آپ کو ہمت ملتی ہے نا، میرے الفاظ سے آپ کو نیا ایک طاقت ملتی ہے نا، تو میرے بھائی، اس جنون اکبر اویسی کے جنون اکبر اویسی کے الفاظ جماعت کی طاقت کے لیے آپ کے ایک ایک ووٹ کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کا 100% ووٹ ملے گا تو اور ہماری ہمتوں میں اضافہ ہوگا، ہماری آواز میں اور طاقت آئے گی، ہمارے جنون میں اور اضافہ ہوگا۔ خدا را اس بات کو سمجھیے، خدا را اس بات کو سمجھیے۔ اسمبلی الیکشن میں لوگ مجھے بولے، اکبر بھائی آپ سے کس کا مقابلہ، آپ ہی جیت رہے ہیں، جیت رہے ہیں، بولے کوئی ڈالے کوئی نہیں ڈالے۔ ارے میری خواہش تھی کہ سارے ریاست میں سب سے زیادہ اکثریت سے جیتنے والے حلقے کا نام چندرائن گڈا، لیکن نہیں ہوا۔ یہ ہمارے لوگوں میں تھا، ارے اکبر بھائی جیت رہے، اکبر صاحب ہی جیت رہے، کیا ضرورت، میں دیر سے بھی جا کے ڈالا، نہیں بھی ڈالا تو وہ جیت رہے۔ نہیں، یہ آپ کا حق ہے، اس کا استعمال کریے۔ خدا را اس بات کو سمجھے، کامیابی ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا دشمن ہماری کامیابی کی اکثریت کو دیکھ کر دیر ہو جائے، مایوس ہو جائے، اور مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہندوستان کے حالات ایسے تھے لیکن پرانے شہر کا جنون ایسا تھا۔ ایسی تاریخ بنائیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب منظم رہیں گے، متحد رہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ووٹوں کی اکثریت سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے۔ بے شک میری آواز
रियासत नगर में है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है। इसके जरिए कोनों कोनों तक जाती है, न सिर्फ मुल्क के कोनों तक जाती है, मुल्क के बाहर भी आवाज जाती है। तो जहां कहीं भी मेरी आवाज जा रही है, उन सबसे मेरी अपील है कि अब के मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाब ही नहीं करना है, बल्कि पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ कामयाब करना है। पहले जितने कॉरपोरेटर्स थे, उससे ज्यादा कॉरपोरेटर्स के साथ हमको कामयाब होकर बताना है कि ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहे।